مورے، آپ نے اس ہٹلر سے میری شادی طے کر دی اور ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہ سمجھا۔ آپ جانتی ہیں پاؤں کا ایک جوتا تک خریدنے کے لیے میں پورا مال چھان مارتی ہوں، اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا جوتا پسند آتا ہے، اور آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ نفرت ہے مجھے بازل خان سے، اس جیسے کنزرویٹو مرد کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ اس نے چلا کر اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ تم بچپن سے اس کے نکاح میں ہو بیٹا، میں کیسے تمہاری مرضی پوچھتا؟ مورے نے اپنی سر پھری پوتی کو دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ وہ امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی، مگر یہاں آتے ساتھ اس کے بابا نے اس کی بات پکی کر دی۔ اس نے واپس امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھاگ رہی تھی جب راستے میں وہ اغوا ہو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو وہ نازیبا حالت میں بازل خان کے۔ یہ کوئی وقت ہے تمہارے گھر آنے کا؟ کتنی بار کہا ہے کہ وقت سے گھر آیا کرو، میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، اوپر سے تم موبائل بھی نہیں اٹھاتی ہو، حد ہو گئی ہے اس غیر ذمہ داری کی۔ وہ جیسے ہی گھر لوٹی تو ماں نے اسے دروازے پر ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ کوفت سے بولی، موم پلیز اب آپ شروع مت ہو جائیے گا، میں پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں، آج بہت فن کیا ہم لوگوں نے۔ اس نے لاپرواہی سے صوفے پر گرتے ہوئے کہا تو اس کی موم اس کے قریب آ کر بولی، بیٹا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ آدھی رات تک باہر مت رہا کرو، یہ کوئی وقت ہے شریف لڑکیوں کا گھر آنے کا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم جس ماحول سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پر ایسی باتیں پسند نہیں کی جاتی۔ وہ جو جوتوں سمیت ہی صوفے پر لیٹ چکی تھی ایک دم سے اپنی موم کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے نہیں پتا کہ میں کس ماحول سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن یہ امریکہ ہے اور یہاں پر اسی طرح کا ماحول ہے، اور ویسے بھی آج ہم سب فرینڈز نے کلب کا پلان بنا رکھا تھا، اسی لیے کلب میں اتنی دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ آپ اب پاکستانی ٹپیکل ماؤں کی طرح مجھ سے بیہیو مت کیا کریں۔ کتنی بار آپ کو کہہ چکی ہوں کہ مجھ سے یہ سوال جواب مت کیا کریں، آخر آپ کیوں نہیں باز آتی ہیں؟ وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے اس کی موم حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں اب افسوس ہو رہا تھا کہ آخر امریکہ آنے کا فیصلہ انہوں نے کیوں کیا تھا۔ اگر اس وقت وہ اپنے شوہر کی مخالفت کرتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شانزے ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ بے شک شانزے یہیں پر پیدا ہوئی، یہیں پر پلی بڑی، اور یہیں پر اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن پھر بھی اندر سے وہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان تھی جن کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، اور شانزے کی یہ حرکتیں انہیں بہت پریشان کرنے لگی تھیں۔ وہ کلب جاتی تو آدھی آدھی رات تک کلب میں ہی رہتی۔ اس کے دوستوں میں کوئی تخصیص نہیں تھی، کیا مرد کیا عورتیں، یہاں تک کہ اب تو ٹرانسجینڈر بھی اس کی دوستی کی لسٹ میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہوٹلنگ کرتی، اپنے دوستوں کے ساتھ کئی کئی گھنٹے شاپنگ کرتی، اور اکثر ہی دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی پکنک اسپاٹ کا پلان بنا لیتی، تو وہ دو دو دن تک گھر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں اس کی ماں کو شدید تشویش لاحق ہوتی۔ وہ بار بار اسے فون کرتی، بار بار اسے بلانے کی کوشش کرتی، لیکن شانزے ایک آدھ بار فون اٹھا کر انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دے دیتی اور بعد میں فون کو سائلنٹ کر کے رکھ دیتی، کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتی تھی، جہاں پر اس کی ماں کی روک ٹوک نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کر سکے جو وہ چاہتی ہے۔ اور اب نگار بیگم کو اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے امریکہ آ کر بہت غلطی کی۔ ان کی اکلوتی بیٹی اس مادر پدر آزاد معاشرے میں بگڑ چکی تھی اور ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ وہ ساری رات اسی پریشانی میں وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھی رہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح شانزے کو اس کی اس روش سے باز رکھیں، اور پھر ویسے بھی انہیں اس بات کی بھی پریشانی ستا رہی تھی کہ شانزے کو جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز معلوم ہوگا تو نہ جانے وہ کیا ریئیکٹ کرے، اور یہی سوچ سوچ کر نگار بیگم کی نیندیں اڑی جا رہی تھیں۔ صبح شانزے جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ماں کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر بولی، موم کیا بات ہے، آپ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ رات والی کسی بھی خفگی کا شائبہ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ نگار بیگم بولی، بیٹا بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اپنا اور میرا ناشتہ بنا کر یہیں پر لے آؤ، اور پھر تمہاری مورے کو کال کرتے ہیں، وہ کل بھی تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن تم بہت لیٹ آئی، اب پھر وہ ویٹ کر رہی ہوں گی۔ نگار بیگم نے شانزے سے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اتنا شکر تھا کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح
ماں کے آگے گھریلو کاموں میں نخرے نہیں کرتی تھی، بلکہ آرام سے کام کر دیتی تھی۔ شاید یہ امریکہ کے ماحول کا اثر تھا یا نگار بیگم کی تربیت کا، جو شان سے گھر کے کام بنا کسی چون چرا کے انجام دے لیتی تھی۔ ناشتہ بنا کر وہ جیسے ہی نگار بیگم کے سامنے آئی تو انہوں نے پاکستان میں اپنی ساس کو کال میں لائی، جسے سب چھوٹے بڑے مورے کہتے تھے۔ دوسری طرف سے مورے کی بڑی جوش بھری آواز سنائی دی، میرا بچہ کیسا ہے؟ شانزے کو دیکھتے ہی مورے کی آنکھوں میں محبت اتر آئی تھی۔ تبھی شانزے بولی، میں ٹھیک ہوں، مگر مورے آپ مجھے کچھ کمزور لگ رہی ہیں۔ مورے نے نحیف سے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، بس کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تجھے ملنے کا بہت دل کرتا ہے، پاکستان چکر لگا جا۔ مورے نے ایک اداسی سے کہا تو شانزے نہ جانے آج کس موڈ میں تھی، فوراً بولی، مورے میں جلد آپ کے پاس چکر لگاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں، بس اپنا خیال رکھیں۔ شانزے یہ کہہ کر برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی تو نگار بیگم مورے سے بولی، مورے آپ کسی طریقے سے شانزے کو پاکستان آنے کے لیے قائل کریں، مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے، وہ یہاں کے رنگ ڈھنگ بہت تیزی سے اپنا رہی ہے، اور پھر سجاول خان کے مرنے کے بعد تو اسے جیسے ایک آزادی مل چکی ہے۔ نگار بیگم نے پریشانی سے جب اپنی ساس سے کہا تو وہ بولی، تم فکر مت کرو، میں اسے کہتی ہوں، وہ یقیناً تمہاری بات مانے گی اور میرے پاس چلی آئے گی۔ تبھی نگار بیگم آہستہ سے بولی، مورے میں چاہتی ہوں کہ اب کی بار جب وہ آئے تو ہم وہ ادھورا کام انجام دے لیں۔ ان کی بات سمجھ کر مورے بولی، بے شک ایسا ہی ہوگا، تو میری شانزے سے بات کرواؤ۔ مورے کی سنجیدگی پر نگار بیگم نے فوراً شانزے کو آواز دی اور وہ سب کام چھوڑ کر موبائل کی اسکرین کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر مورے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مورے نے آخر اسے قائل کر ہی لیا کہ وہ جلد پاکستان کا چکر لگائے گی اور وہ دونوں دادی پوتی خوب انجوائے کریں گے۔ مورے سے بات کرنے کے بعد نگار بھی جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور ان کے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ موم، میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، ہم صرف 15 دن سٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس امریکہ آ جائیں گے۔ میں اتنی دیر تک وہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ پاکستان کا ماحول کتنا دقیانوسی ہے اور وہاں پر کتنے فرسٹریٹڈ قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ مجھے وہاں پر اتنی دیر نہیں رہنا۔ میں صرف مورے کی وجہ سے جا رہی ہوں، ورنہ میں کبھی بھی نہ جاتی اگر میں نے ان سے وعدہ نہ کر لیا ہوتا۔ شان سے جہاز میں بیٹھی بار بار اپنی ماں سے یہی کہے جا رہی تھی اور اس کی ماں آہستہ سے لا کر بولی، بیٹا تم مجھ سے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 500 دفعہ یہ بات کر چکی ہو اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ جب تم کہو گی ہم واپس آ جائیں گے۔ اب پلیز چپ ہو جاؤ، سفر شروع ہو چکا ہے اور مجھے تنگ مت کرو۔ نگار بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تو شانزے منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ کانوں کو ہیڈ فون لگائے اور اپنی پسند کی مووی سرچ کرنے لگی، جبکہ نگار بیگم نے کھڑکی سے باہر اڑتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو ان کی نگاہوں کے سامنے برسوں پہلے کا وہ منظر گھوم گیا جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی میں پہلی بار ان کی ملاقات سجاول خان سے ہوئی۔ سجاول بھی نگار بیگم کو دیکھتے ہی ان کے دیوانے ہو گئے۔ نگار بیگم کا معصوم حسن اور نیلی گہری آنکھیں سجاول کے دل کا سکون چرا کر لے گئی تھیں اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں دیر نہیں کی۔ نگار بیگم بھی سجاول جیسے جوان اور خوبصورت مرد کو دیکھ کر پگھل سی گئیں اور یوں اس یونیورسٹی میں ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ سجاول نے جب اپنے گھر میں یہ بات کہی تو حویلی میں تو جیسے کوہرام مچ گیا، کیونکہ سجاول اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ منسوب تھا جو اس سے عمر میں تقریباً 15 برس بڑی تھی۔ ایسے میں سجاول کے باپ نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی، لیکن سجاول نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور حویلی کو ٹھکرا کر نگار بیگم کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اس نے نگار سے نکاح کیا اور اسے لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دیا اور امریکہ چلا آیا۔ مورے کو جب یہ بات پتہ چلی کہ سجاول ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا ہے تو ان کا تو جیسے سکون ہی لٹ گیا۔ ان کی تو صرف 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا بلاول جس کا ایک ہی بیٹا تھا بازل خان، جبکہ دوسرا بیٹا سجاول جس کی شادی ابھی کرنا تھی اور اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی، اور اب سجاول اتنی دور چلا گیا تھا اور بلاول ان کے پاس تھا، وہ بھلا کیسے سکون سے رہتی۔ وہ بیمار رہنے لگیں۔ ایسے میں ایک دن بلاول نے چوری چھپے سجاول کو فون کر کے ماں کی حالت کے بارے میں بتا دیا تو بھائی کی آواز سن کر سجاول بھی جیسے پگھل سا گیا۔
ماں کی بیماری کا سن کر تو اس سے بالکل رہا نہیں گیا۔ وہ ماں سے اب اکثر بات کرنے لگا، لیکن سجاول کے باپ کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ لیکن ایک دن تو سچ مچ قیامت آ گئی جب دشمن کی ایک اندھی گولی سجاول کے باپ کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا گئی۔ اس دن حویلی میں قیامت کا دن تھا۔ جب سجاول کو اس بات کی خبر ملی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان چلا آیا۔ اس وقت نگار بیگم امید سے تھیں اور ڈاکٹر نے انہیں سفر کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ نگار کو بہت پریشانی لاحق ہو چکی تھی، وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن پھر بھی سجاول کی محبت میں مجبور ہو کر وہ رک گئیں اور سجاول پاکستان آ گیا۔ اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد وہ کچھ دن ماں کے پاس انہیں حوصلہ دینے کے لیے وہاں رکا، اور پھر نگار کی طبیعت اور اس کی حالت کے پیش نظر اس نے واپسی کا سفر کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن اس کی ماں نے اسے صرف اس بات پر واپسی کی اجازت دی کہ وہ جلد پاکستان آئے گا۔ لیکن اب سجاول ڈرتا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے بچوں کو پاکستان کے اس دشمنی بھرے ماحول میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید دشمنی ختم ہو گئی ہے، لیکن اب جب اس کا باپ ایک اندھی گولی کا نشانہ بن گیا تو سجاول خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان واپس نہیں جائے گا۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے ماں کو ویڈیو کال پہ بیٹی دکھائی، جسے دیکھ کر مورے بہت خوش ہوئیں اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ بار بار سجاول سے کہتی، ایک بار مجھے شانزے سے ملوا دے۔ شانزے کا نام بھی مورے نے ہی رکھا تھا، لیکن سجاول ہمیشہ انہیں محبت سے ٹال دیتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ جب شانزے 5 برس کی ہوئی تو پھر سجاول ماں کے بہت مجبور کرنے پر نگار اور شانزے کو لے کر پاکستان آیا اور وہاں پر حویلی میں رکا۔ شانزے تو اتنا بڑا گھر اور اتنے ڈھیر سارے ملازم دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ حویلی میں اڑتی پھرتی اور مورے شانزے کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتی۔ تبھی جب سجاول کی واپسی کے دن قریب آنے لگے تو مورے نے ایک ایسی شرط سامنے رکھی جسے سن کر نہ صرف سجاول بلکہ نگار بیگم بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے بازل خان کے ساتھ شانزے کے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مورے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، شانزے ابھی صرف 5 برس کی ہے۔ سجاول نے احتجاج کیا تو مورے بولی، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تو اپنی جڑوں سے دور ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی پر تیرا بھی حق رہے، جیسے بلاول کا ہے، جیسے بازل کا ہے۔ اس طرح تیرا اور شانزے کا بھی یہاں پر حق ہونا چاہیے۔ میری خوشی کی خاطر مان جا۔ اور تجھے پتا تو ہے ہمارے قبیلے میں ایسی باتیں، ایسی رسمیں کوئی انوکھی تو نہیں ہیں۔ مورے نے کسی طریقے سے سجاول کو قائل کر ہی لیا، اور یوں بازل خان جو اس وقت تقریباً 13 برس کا تھا شانزے کے ساتھ نکاح میں بندھ گیا۔ شانزے تو اپنی شادی والے دن بھی اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس اسی میں خوش تھی کہ حویلی میں شادی ہے اور وہ شادی کو انجوائے کر رہی ہے۔ نکاح کے 2 دن کے بعد ہی سجاول نگار اور شانزے کو لے کر پاکستان سے امریکہ واپس لوٹ آئے، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی انہیں اچانک رات کو دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ لیکن نگار بیگم نے ان کے بعد مورے سے کبھی رابطہ ختم نہیں کیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مورے کا خیال رکھتیں، ان سے بات چیت کرتیں اور وقتاً فوقتاً شانزے کو بھی ان سے بات کرنے کے لیے کہتیں۔ یوں شانزے اپنے ددیال کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ تھی، سوائے اس بات کے کہ اس کا نکاح ہوا تھا۔ اسے صرف دھندلی سی وہ تقریب یاد تھی جس میں وہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے اڑتی پھر رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تقریب اسی کی شادی کی تھی۔ اور اب جب وہ پاکستان جا رہے تھے تو اس وقت نگار بیگم کے دل میں کچھ اور ہی پلان تھا، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ ان کا جانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں، میری بیٹی آئی ہے۔ مورے نے آگے بڑھ کر نم آنکھوں اور کھلی باہوں کے ساتھ شانزے کا استقبال کیا۔ وہ بھاگ کر مورے کی باہوں میں سما گئی اور ان کے سینے کی گرمی سے ان کی محبت کی شدت کو محسوس کرنے لگی۔ شانزے سے ملنے کے بعد مورے نے نگار بیگم کو بھی اپنے سینے سے لگایا اور بھیگی آنکھوں سے بولی، تم سے مجھے سجاول کی خوشبو آتی ہے، میرا بچہ بھری جوانی میں چلا گیا۔ مورے کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ نگار بیگم بھی بے آواز آنسو بہانے لگیں۔ شانزے کا دل بھی بھیگ گیا تھا، تاہم کچھ دیر کے بعد مورے بولیں، ارے میں نے آتے ہی تمہیں پریشان کر دیا، آؤ
باقی سب سے ملو۔ مورے نے بلاول خان اور ان کی بیگم زرمین خان سے ملوایا اور پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بازل خان سے تعارف کروایا۔ یہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے بازل خان، تمہارا کزن۔ اور مورے کچھ اور بھی کہنے والی تھیں جب نگار بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ مورے چپ سی ہو گئیں۔ شانزے نے خشک لہجے میں اسے ہیلو کہا تو بازل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ شانزے سے بھی زیادہ تلخ مزاج اور حاکمیت پسند تھا۔ شانزے کے اوپر اس کا پہلا امپریشن ہی اچھا نہیں پڑا تھا۔ بازل اس کے اوپر ایک گہری نظر ڈال کر اپنی شال کو جھٹکتا اندر حویلی میں چلا گیا۔ شانزے کو ایک دم انسلٹ کا احساس ہوا۔ تبھی مورے بولی، چلو آؤ اندر چلتے ہیں، باقی باتیں اندر چل کے ہوں گی۔ اس وقت مورے کا چہرہ بہت خوش اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ شانزے حویلی کی شان و شوکت کو دیکھتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ امریکہ جیسے ملک میں چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتے ہوئے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی بڑی حویلی اس کی منتظر ہوگی۔ وہ ستائشی نگاہوں سے حویلی کو دیکھتے ہوئے اندر جا رہی تھی، جبکہ ملازم اس کے مغربی لباس کو عجیب نظروں سے تکتے ہوئے ناگواری سے سر جھٹک رہے تھے۔ مورے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری شادی، اور وہ بھی اس بازل خان سے جسے میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اپنی پسند پر کوئی بھروسہ نہیں کرتی۔ کوئی ایک جوتا تک خریدنے کے لیے میں پورا مال چھان مارتی ہوں، اور آپ نے بازل جیسے شخص کے ساتھ میری شادی طے کر دی۔ شانزے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت اپنا منہ نوچ لے۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے اور مورے نے اس کے سر پر یہ بم پھوڑ دیا تھا۔ تبھی مورے بڑے اطمینان سے بولی، ارے شانزے بیٹا، تمہارا بچپن میں اس سے نکاح ہو چکا ہے اور اب تو صرف رخصتی ہونی ہے، اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ اطمینان رکھو، تمہاری شادی صرف بازل سے ہوگی، یہ تمہارے مرحوم باپ کی خواہش تھی۔ مورے نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ شانزے کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن وہ ایک دم تنک اٹھی اور بولی، نہیں مورے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میری پسند ناپسند کیا ہے اور میرا رہنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ بازل کسی بھی طرح اس سے میچ نہیں کرتا۔ وہ جاہل، گنوار، اجڑ شخص میرے سٹیٹس سے میل نہیں کھاتا۔ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز مورے، اب آئندہ دوبارہ اس ٹاپک پر بات مت کیجیے گا۔ شانزے یہ کہتے ہوئے اس کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گئی اور مورے پریشانی سے اسے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سر پھری لڑکی اب کس طرح مانے گی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بچپن کا نکاح، اور وہ بھی میرا، اور وہ بھی اس بازل جیسے شخص کے ساتھ۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شانزے غصے سے بولتے ہوئے ماں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نگار بیگم نے ایک دم سے نظریں چرائیں اور کہنے لگی، بیٹا، مورے نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ تمہارا نکاح بچپن میں بازل خان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس وقت تم 5 برس کی تھی۔ یہاں حویلی میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اس وقت تمہارے بابا زندہ تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ بخوشی قبول کیا تھا۔ اس لیے تم انکار کر کے مورے کو پریشان مت کرو اور انہیں اپنے پوتا پوتی کی خوشی کو دیکھنے دو۔ نگار بیگم نے سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر بولی، اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر مجھے پاکستان لے کر آئی ہیں تاکہ میری شادی کروا کے خود حویلی میں باقی زندگی گزاریں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے مجھے ٹریپ کیا ہے اور میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کر کے آپ میری زندگی کو مزید جہنم بنانا چاہ رہی ہیں، لیکن میں اپنی زندگی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ نہ تو مجھے یہ نکاح قبول ہے، نہ ہی میں ایسے کسی نکاح کو مانتی ہوں، نہ ہی میں بازل جیسے شخص کو اپنا ہمسفر بناؤں گی۔ آپ یہ بات لکھ لیجئے، میں پہلی اویلیبل فلائٹ سے امریکہ واپس جا رہی ہوں۔ شانزے نے یہ کہہ کر نگار بیگم کے ہوش اڑا دیے۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور موبائل پر ایک کال ملانے لگی۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے چھوٹتے ہی پہلی فلائٹ کی ٹکٹ بک کروانے کا کہا اور دوسری طرف سے اسے اطمینان دلانے کے بعد کال کاٹ دی۔ اب میں دیکھتی ہوں موم کیسے میری شادی اس جاہل شخص سے کرتی ہیں، جس کا تصور ہی میرے حلق کو کڑوا کر دیتا ہے۔ شانزے نے نفرت سے سوچتے ہوئے اپنا سر تھام کر اپنی دکھتی ہوئی کن پٹیوں کو دبایا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی آگے قسمت میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ وہ رات کو کھانا کھا کر چہل قدمی کے لیے چھت پر چلی آئی۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔
آج اس کی یہاں پر آخری رات تھی۔ اس نے سب کچھ پلان کر رکھا تھا۔ ٹکٹس بک ہو چکے تھے۔ اس نے موم کو اپنے جانے کا نہیں بتایا تھا۔ شانزے نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر جا کر موم کو کال کر دے گی اور انہیں انفارم کر دے گی۔ ہلکی ہلکی خنکی نے ماحول کو بہت خوشگوار بنا رکھا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے حویلی کی منڈیر تک چلی آئی اور اس وقت باہر جھانکتے ہوئے حویلی کی شان و شوکت اور اتنے بڑے رقبے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اچانک اس کو اپنے پیچھے سگریٹ کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بازل خان سگریٹ ہونٹوں میں دبائے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بازل نے سیاہ شال کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی گہری تیز نظریں شانزے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی شانزے کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر جانے لگی تو بازل ایک قدم آگے بڑھا اور سگریٹ ایک طرف پھینک کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ شانزے نے ناگواری سے اسے دیکھ کر کہا، مسٹر، اپنی حد میں رہو، مجھ سے فری ہونے کی کوشش مت کرنا، جبکہ بازل اس کے اور قریب آ گیا۔ شانزے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ بازل نے آہستہ سے کہا، تمہارے قریب آنے کے میں سارے حق اپنے نام رکھتا ہوں، لیکن ابھی مجھے تمہارے قریب نہیں آنا۔ بازل کی قربت شانزے کے حواسوں کو مختل کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اس کے ناک سے ٹکراتے ہوئے اسے عجیب سا سرور دے رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے منتشر ہوتے خیالات کو کنٹرول کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کافی بازل کے اوپر پھینک دی۔ بازل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور خون خوار نظروں سے شانزے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے شانزے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی دھڑکنوں کو بے ساختہ قابو کیا اور بازل کے بارے میں سوچنے لگی۔ جاہل گنوار شخص، ہٹلر کہیں کا، اتنا قریب آنے کی جرت کیسے ہوئی اس کی میرے؟ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے بازل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل اسے دغا دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مورے، مجھے ذرا علاقے کی سیر کرنے کے لیے باہر جانا ہے، مجھے جیپ کی چابی دے دیں۔ شانزے نے مورے سے کہا، جو اس وقت حویلی کے بڑے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ملازمہ کو رات کے کھانے کے بارے میں ہدایت دے رہی تھی۔ اس کی بات کو سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، تم اکیلی مت جانا، یہ علاقہ اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر گاڑی ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور کو لے جاؤ ساتھ اور جہاں جانا ہے گھوم پھر آؤ۔ مورے نے نرمی سے کہا تو شانزے بولی، مورے، میرے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے اور میں بڑے آرام سے ڈرائیو کر سکتی ہوں، اس لیے آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، بس ڈرائیور سے مجھے چابی دلوا دیں۔ شانزے نے مورے کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ان کے گال پر پیار کیا تو وہ شفقت سے مسکرا دیں اور بولی، جاؤ، جو بھی گاڑی لینی ہے لے جاؤ اور جلدی آ جانا، شام ہوتے ہی میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ مورے نے اسے تاکید کی تو وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ جو کچھ وہ مورے کے ساتھ کرنے جا رہی تھی وہ انہیں بہت تکلیف دینے والا تھا، لیکن شانزے اس طرح اپنی زندگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی مورے کی خاطر برباد کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے خاموشی سے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنا ضروری سامان ایک ہینڈ بیگ میں رکھا اور حویلی سے نکل آئی۔ گاڑی لے کر وہ اونچے نیچے ڈھلوانی راستوں کی طرف جا رہی تھی۔ یوں تو اسے یہاں کا کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں سے سیدھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2-3 گھنٹوں میں آرام سے پہنچ جائے گی اور تب تک اس کا فلائٹ کا ٹائم بھی قریب آ جائے گا۔ وہ اپنے طور پر بہت مطمئن تھی، حالانکہ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ یہاں پر رائٹ ہینڈڈ ڈرائیو تھی اور امریکہ میں لیفٹ ہینڈڈ ڈرائیو کرنے کی وجہ سے اسے ڈرائیونگ کرنے میں بار بار دقت ہو رہی تھی۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے پکڑ نہ لے یا کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ خاموشی سے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی، لیکن وہ گاڑی دوڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب اس کا پیچھا شروع کر دیا گیا۔ خبر تو اسے تب ہوئی جب ایک جگہ پر جا کر ایک گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا اور اس کے آگے آ کر رک گئی۔ شانزے نے حواس باختگی میں جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ اگر وہ بریک نہ لگاتی تو شاید ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی گاڑی کا دروازہ دوسری طرف سے کھولا گیا اور اسے گن پوائنٹ پر نکال کر دوسری گاڑی میں لایا گیا۔ شانزے تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔
شانزے کی آنکھ کھلی تو بے ساختہ کمرے کی چھت کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے دکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، اور اٹھتے ہوئے جب اس کی نظر بیٹھ کے دوسری طرف سوئے ہوئے بازل خان پر پڑی تو وہ حیرت سے ششدر رہ گئی۔ ایک دم اس نے خود کو دیکھا اور پھر چادر سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھرے چوراہے میں بے لباس کھڑی ہو۔ تبھی بازل نیند میں ہلکا سا کسمسایا اور پھر اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے شانزے کو اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیا۔ گڈ مارننگ مسز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکی سی کروٹ لی اور اپنا ہاتھ شانزے کے اوپر رکھنا چاہا۔ شانزے بدک کر پیچھے ہٹی۔ تو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ شانزے نے غراتے ہوئے بازل خان سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے سگریٹ کیس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے بولا، وہی جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ بازل خان کا انداز لطف لینے والا تھا اور شانزے یہ سن کر جیسے ڈھہ سی گئی تھی، لیکن پھر ایک دم ہمت کر کے بولی، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ شانزے کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ بازل مسکرایا اور کہنے لگا، اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر میں تمہیں اغوا کر کے یہاں پر کیوں لایا اور تمہارے ساتھ یہاں پر ایک ہی بستر پر کیوں سو رہا تھا؟ ویسے بھی تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر، میں جو بھی چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اس پر مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بازل کی بات سن کر شانزے ایک دم اس پر جھپٹ پڑی اور غصے اور بے بسی بھرے جذبات سے بولی، جاہل گنوار شخص، تمہارے جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ چادر کا کونا سرک گیا۔ اس کے دودھیا بدن کو دیکھتے ہوئے بازل ایک دفعہ پھر بہک گیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گالوں پر لب رکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر خود کا بچاؤ کیا۔ لیکن شانزے کا غصہ اس وقت کنٹرول ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سنبھل کر وہ جیسے تھک کے بیٹھ گئی اور پھر بازل سے بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کے مرد اتنے گھٹیا ہوں گے۔ تم ایسی سوچ رکھتے ہو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو خود سے شرم آ رہی ہے۔ مورے تمہارے بارے میں کتنا اچھا کہتی رہی اور میں سمجھتی رہی کہ شاید میں تمہارے بارے میں غلط سوچتی ہوں۔ مورے ٹھیک کہتی ہیں، لیکن مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ میں صحیح تھی اور مورے غلط۔ شانزے نے نفرت سے بازل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تو بازل ایک لطف لینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا ہوا اور اسے فلائنگ کس کرتا باتھ روم میں چلا گیا، یہ کہتے ہوئے، تم اپنا حلیہ درست کر لو، پھر ہمیں حویلی چلنا ہے۔ اور شانزے بے بسی سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ آج اس کی فلائٹ تھی جو مس ہو چکی تھی اور اب وہ حویلی کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے یہاں سے فرار کا جو راستہ ڈھونڈا تھا وہ مسدود کر دیا گیا تھا اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مورے کی بات مان لیتی۔ ویسے بھی بازل خان اس سے اپنا حق لے چکا تھا اور شانزے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ارے دیکھو، میری دلہن کو کوئی تنگ نہ کرے اور کوئی بھی اس کے تیل نہ لگائے، میں خود اس کے تیل لگاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے بازل خان نے سامنے پڑے ہوئے تیل کی کٹوری میں سے تیل نکال کر شانزے کے بالوں میں لگا دیا۔ بازل کی شوخی اور شرارت پر سب ہنس دیے اور کزنز اس کا مذاق اڑانے لگے۔ شانزے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی اور بازل مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ پہلے جب وہ مہندی کا لباس پہن کر تیار ہوئی تو وہ اچانک ہی اس کے کمرے میں آ دھمکا اور ساری کزنز کو باہر نکال کر بولا، آج میں اپنی دلہن کا دوپٹہ خود سیٹ کروں گا۔ بازل کی قربت ایک لمحے کے لیے شانزے کے حواس کو مختل کر گئی تھی، لیکن پھر وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور بولی، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تم جیسا چیپسٹر اور گھٹیا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ شانزے غصے سے بولی تو بازل خان ایک زوردار کہکہا لگا کر بولا، بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ میری دلہن بہت نکچڑی ہے، بہت نخرے والی ہے، اب دیکھ بھی لیا۔ اچھا لگ رہا ہے مجھے تمہارا یہ انداز۔ خوب گزرے گی جب دو اکھڑ اور نخرے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ تم میرے ناز اٹھانا، میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ بازل نے یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر ایک شوخ جسارت کی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ شانزے کی دھڑکنوں نے ایک دم شور مچا دیا تھا اور وہ جیسے اس کی قربت کے آگے پگھل سی گئی تھی
اور اب جب رسم شروع ہوئی تو وہ پھر سے اسے تنگ کر رہا تھا. کبھی اس کے ٹیکے کو درست کرنے لگتا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت کی گرم جوشی سے دبا دیتا. شانزے اس کی حرکتوں سے زچ ہوئے جا رہی تھی. کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ بھی ایسے موقع کو انجوائے کرتی، لیکن اس وقت وہ سب سے خفا تھی. بازل خان جیسے شخص کو قبول کرنا اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا. مورے اور اس کی موم تو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی، لیکن شانزے کے چہرے پر ناراضگی اور خفگی کا تاثر تھا، اور وہ مسلسل اسی طرح ہی بیٹھی رہی. یہ لو تمہاری منہ دکھائی. بازل خان نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر شانزے کے سامنے کر دیا. اس کے اندر بہت خوبصورت سونے کے کنگن تھے جس میں قیمتی پتھروں کا جڑاؤ کیا گیا تھا. اس کے اندر ننھے ننھے ہیرے لگے ہوئے تھے. یاقوت، نیلم اور زمرد کے پتھر اس کے اندر ایک الگ ہی بہار دکھا رہے تھے. شازل نے اتنا خوبصورت تحفہ دیکھا تو بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. بازل نے حیران ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنا دیے اور محبت سے بولا، یہ کنگن ہمارے خاندانی کنگن ہے. مورے کو دادا نے پہنائے تھے، پھر میری والدہ کو، اور اب یہ تمہاری ملکیت ہیں. بازل کے کہنے پر شانزے دلچسپی سے ان کنگنوں کو دیکھ کر بولی، بہت خوبصورت ہیں. ایسے حسین کنگن میں نے آج تک نہیں دیکھے. اس کے لہجے میں ستائش تھی. تبھی بازل سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم بھی تو خوبصورت ہو، اور تمہارے لیے ایسا ہی کوئی تحفہ ہونا چاہیے تھا. بازل کی تعریف بے ساختہ وہ جیسے خود میں سمٹ سی گئی تھی، تاہم اس کے چہرے پر ایک خفگی بھرا تاثر اب بھی برقرار تھا. بازل سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں شانزے تم مجھ سے ناراض ہو. اس دن میں نے تمہیں اغوا کر لیا اور پھر جس طرح تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور وہاں پر جو کچھ ہمارے درمیان ہوا، اسے لے کر تم بہت زیادہ ٹینس رہی ہو. لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. میں 13 برس کا تھا جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا. تم پہلی ہی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی. میں نے اتنی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. میرا دل چاہا بے ساختہ میں تم سے دوستی کروں، اور تبھی مجھے پتا چلا کہ تم تو ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہو. میں بہت خوش ہوا. نکاح ہو گیا. گھر میں سب میری اور تمہاری شادی کی باتیں کر رہے تھے اور مجھے یہ باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں. لیکن پھر جب تم نکاح کے بعد اپنے ماما پاپا کے ساتھ امریکہ چلی گئی تو میں تمہیں یاد کر کر کے روتا اور آہیں بھرتا. ایسے میں مورے میرا دل بہلاتی اور مجھے کہتی کہ تم تو بہت جلد لوٹ آؤ گی اور پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. میں یہاں پر تمہارا انتظار کرتا رہتا اور خود کو تمہارے قابل بنانے کی کوشش کرتا. مورے سے اکثر تمہارے بارے میں پتہ چلتا رہتا کہ تم اب کون سے گریڈ میں ہو، کون سا امتحان پاس کر رہی ہو، کہاں گھومنے گئی تھی، کون سی دوستیں ہیں، کیا کرتی ہو. سب کچھ مورے تمہارے بارے میں مجھے بتاتی رہتی. لیکن میں نے مورے کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس رشتے کے بارے میں تمہیں ابھی نہ بتائیں اور نہ ہی میرے بارے میں کوئی ذکر کریں. اسی لیے تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. میں نے لندن اسکول آف بزنس سے بزنس پڑھا ہے اور وہاں کا گریجویٹ ہوں. اس کے علاوہ یہاں پر آ کر میں نے اپنا لیدر گڈز کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے. میں اپنے والد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، نہ ہی میں صرف زمینوں کا کھا رہا ہوں، بلکہ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا اور اس کو سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں مورے سے تمہاری رخصتی کی بات کرنے ہی والا تھا جب پتہ چلا کہ نگار چچی تمہیں لے کر پاکستان آ رہی ہیں. میں بہت خوش ہو گیا اور سوچا کہ اب تو تم خود آ رہی ہو تو یقیناً تم بھی اس رشتے سے خوش ہوگی. لیکن پھر یہاں آنے کے بعد سب تمہارے بارے میں پتہ چلا اور تم نے یہاں سے جس طرح بھاگنے کی پلاننگ کی، میری انا پر وہ ایک بہت بڑی چوٹ پڑی تھی اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ میری بچپن کی منقوہہ مجھے ٹھکرا کر چلی جائے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ضرور ایک بار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گی. اسی لیے میں نے 2 آدمی تمہارے پیچھے لگا رکھے تھے. جب مجھے پتا چلا کہ تم یہاں سے بھاگ رہی ہو تو میں خود تمہیں روکنے کے لیے پہنچ گیا. پھر میں نے تمہیں اغوا کیا، اپنے فارم ہاؤس لے گیا. لیکن وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں نے تمہیں بتایا تھا یا تم پر ظاہر ہوا، بلکہ ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بازل خان نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ شانزے نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا. وہ جو ابھی تک خاموشی سے اس کی داستان محبت سن رہی تھی اور دل ہی دل میں اس بات پر حیران بھی ہو رہی تھی کہ یہ پینڈو اور جاہل لگنے والا شخص لندن اسکول آف بزنس سے پڑھ کر آیا ہے. لیکن پھر بازل کی محبت کی داستان اس کے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگی تھی، اور اب جب اسے پتا چلا کہ اس دن اس کے اور بازل کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا
تو وہ ایک دم سے مطمئن سی ہو گئی۔ اسے اس کی نیت اور اس کی مردانگی پر کوئی شک نہیں رہا تھا۔ تبھی بازل خان بولا، میں چاہتا تو تمہیں حاصل کر سکتا تھا، اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری خوشی سب سے اہم سمجھتا ہوں، پر تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم خود نہیں چاہو گی۔ بازل نے یہ کہہ کر شانزے کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہلکا سا بوسہ اس کے ہاتھ پہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شانزے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ بولا، تم آرام سے اس بیڈ پر سو سکتی ہو، میں وہاں اسٹڈی روم میں چلا جاؤں گا۔ صبح ہونے سے پہلے کمرے میں آ جاؤں گا تاکہ کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بیچ اس کرواہٹ کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ بازل کے کہنے پر شانزے ایک دم سر جھکا گئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ ماشاء اللہ، میرے بچے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ ارے نورا، جلدی سے گرم گرم ناشتہ لگواؤ، آج میں اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ مورے نے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ دونوں مورے کے آگے جھک گئے تو انہیں ڈھیروں دعائیں دیں۔ دودھو نہاؤ، پوتوں پھلو۔ مورے نے باری باری دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے انہیں دعائیں دیں تو شانزے جھینپ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ دوسری طرف بازل بیٹھ گیا، جس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ نگار بیگم بھی وہیں پر موجود تھیں۔ انہوں نے شانزے کے چہرے پر خفگی کو تلاشنا چاہا، لیکن شکر ہے اس وقت اس کے چہرے پر اطمینان تھا، اس لیے نگار بیگم بھی مطمئن ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بازل تو زمینوں کے کام کے سلسلے میں ڈیرے پر چلا گیا اور شانزے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ بازل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دل عجب انداز میں دھڑک اٹھا۔ بازل مجھے بچپن سے چاہتا ہے، کبھی مجھے اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ اور میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچتی رہی، کتنا غلط خیال کرتی رہی، جبکہ وہ تو ایک بہت اچھا، حساس اور ایک اصل مرد ہے، جسے عورت کی قدر کرنا اور اس کی عزت رکھنا آتا ہے۔ اگر اس دن بازل مجھے بے توقیر کر دیتا تو شاید آج میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی، لیکن اس نے میری عزت کو مقدم جانا، مجھے محبت سے بیاہا، اور اپنی دسترس میں لے کر بھی اس نے مجھے چھوا تک نہیں، بلکہ اس نے ساری بات میری مرضی پر چھوڑ دی۔ شانزے مسرور انداز میں سوچتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج تک ایسا مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی مرضی کا انتظار کرے۔ شانزے یہ سوچتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی تو اسے بازل کی نگاہوں کی تپش کا احساس اپنے چہرے پر ہونے لگا۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ اس کا دل عجب انداز میں دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بازل کی محبت اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کی اچھائیاں شانزے کو اپنی گرویدہ کرتی جا رہی ہیں۔ آج تو بازل خوش ہو جائے گا، آج میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی۔ یہ بے نام سی خلش اور رشتے میں جو جھجک موجود ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس سے بہت ٹف ٹائم دیا ہے اس نے، اب اور نہیں۔ شانزے نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ستائشی نظروں سے خود کو سراہا اور سوچنے لگی، آج اس نے بازل کو متاثر کرنے کے لیے خاص طور پر تیاری کی تھی۔ سرخ رنگ کی شفون کی ساڑی جو اس کی بری کے کپڑوں میں رکھی گئی تھی، مورے کے مطابق بازل یہ ساڑی خود خرید کر لایا تھا اور ساڑی کے اوپر بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ شانزے کو وہ پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی اور اس نے اب تک یہ نہیں پہنی تھی، حالانکہ شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ لیکن اب شانزے جب بازل کی اچھائیوں کی معترف ہو گئی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر خود ان دوریوں کو سمیٹ لے گی، کیونکہ بازل نے ساری بات اس کی مرضی پر جو چھوڑ دی تھی۔ اسی لیے آج شانزے نے خاص طور پر کھانا بھی اس کی مرضی کا تیار کیا اور اس کی پسند سے ہر چیز بنائی، اور اب تیار ہو کر آئینے میں خود کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پرفیوم کا سپرے اپنے اوپر کیا۔ اس نے بازل کے منہ دکھائی والے کنگن اٹھا کر پہنے۔ کنگن کو دیکھتے ہوئے ایک مسرور سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا تو بازل کمرے میں داخل ہوا۔ پرفیوم کی خوشبو نے سارے کمرے کو مہکا رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر شانزے پر ڈالی تو وہ محفیت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے کہیں کھو سا گیا ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک دم بولا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میرے ہوش اڑائے جا رہی ہو۔ اس نے شانزے کی کمر کے گرد بازو ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا۔ شانزے ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی اور بولی، بازل، آج میں نے خاص طور پر آپ کے لیے یہ ساری تیاری کی ہے،
میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتی ہوں اور آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں آپ کو بہت غلط سمجھتی رہی اور آپ کے بارے میں غلط سوچتی رہی، لیکن اب اس 1 مہینے میں نے جان لیا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ شانزے نے محبت بھرے انداز میں جب بازل سے کہا تھا تو وہ اس کی ادا پر نثار سا ہو گیا۔ تب بولا، اور کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ بازل کے چہرے پر ایک امید تھی اور کچھ سننے کی چاہت تھی۔ شانزے نے بے ساختہ شرماتے ہوئے اپنا سر جھکایا اور کہا، ہاں میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنی ہی جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ شانزے کے اس اعتراف محبت نے بازل کے دل کے اندر خوشیوں کے پھول کھلا دیے تھے۔ اس نے ایک دم سے شانزے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ شانزے نے طمانینت سے مسکرا کر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ بازل کی پناہوں سے دور رہنا اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی اس کی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ بازل کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو اس نے ہاتھ رکھ کر بند باندھا اور بولی، بازل، باہر مورے ہمارا انتظار کر رہی ہیں، میں نے آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، چلے آئیں مل کر کھاتے ہیں۔ شانزے کے کہنے پر بازل نے بے ساختہ گہرا سانس بھرا اور بولا، ارے یار بیوی، تم نے تو میرے جذبات کو ایک دم ہی روک دیا ہے، سارے رومانس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا ظالم سماج کی طرح مورے کو بیچ میں لے آئی ہو؟ مجھے نہیں کھانا، مجھے تمہارے ساتھ ان حسین لمحوں کو محسوس کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بازل نے ایک دفعہ پھر شانزے کو اپنے ساتھ لگانا چاہا تو وہ اس سے دور ہٹ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو کے بولی، نہیں، ابھی نیچے چلتے ہیں، مورے کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پھر کھانا لیٹ ہو جائے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شرارت سے کہتی ہوئی شانزے دروازے کی طرف بڑھی تو بازل نے ایک ہی جست میں اس کو جا لیا اور بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس کے بعد پھر میرا حق دینے میں بھی دیر مت کرنا۔ بازل کے برجستگی سے کہنے پر شانزے نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے رخسار پر لالی اتر آئی تھی۔ بازل نے اس منظر کو بڑی محبت اور دلچسپی سے دیکھا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا اور بولا، یہاں رہتی ہو تم، اور اب ہمیشہ کے لیے مکین ہو گئی ہو۔ جذبات سے بوجھل لہجے میں بازل بولا۔ بازل کا یہ انداز شانزے کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اور آپ بھی یہاں پر رہتے ہیں؟ اس نے اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا تو بازل نثار ہو گیا۔ ان دونوں کی محبت کی ایک نئی کہانی تقدیر اپنے روشن قلم کے ساتھ لکھ رہی تھی اور اندر وہ دونوں محبت کی بارش میں بھیگتے جا رہے تھے۔ شانزے بازل کا ہاتھ تھام کر مورے کے سامنے آئی۔ ان دونوں کے چہروں کے اوپر سچی محبت اور خوشی کا عکس چھلملا رہا تھا۔ نگار بیگم اور مورے نے ان کی بے ساختہ نظر اتاری۔ مورے نے اسی وقت ان دونوں کا صدقہ دیا۔ شانزے اور بازل ان کی اتنی محبت پر مسکرا دیے۔ ساری حویلی آج خوشیوں سے جھلملا اٹھی تھی۔ حویلی کی وہ رونقیں جو کئی برس پہلے سجاول خان کے گھر چھوڑ جانے پر ختم ہو گئی تھیں، اب شانزے کے یہاں ہمیشہ کے لیے آ جانے پر لوٹ آئی تھیں۔ شانزے اور بازل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور میز کے دوسری طرف بیٹھے سب افراد ان دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، کیونکہ یہی وہ خوشیاں تھیں جو وہ سب چاہتے تھے۔